بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہر کہانی۔ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اگر اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ گھر آتے آتے 12 ہی بج گئے تھے۔ گاڑی کو اور کھڑی کرتے وہ خاموشی سے سناٹے میں اندر کی جانب بڑھا تھا۔ سب تقریباً سو چکے تھے، سیڑھیاں عبور کرتے کچھ خیال دماغ میں آیا تھا۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے میں گھر واپس آؤں، کہ میرے انتظار میں ہو اور میری ساری تھکاوٹیں اپنے وجود میں سمیٹ لوں؟ اپنی سوچ پر خود ہی مسکرایا تھا۔ نوب جماتے وہ اندر داخل ہوا۔ میرا سکون پہلی نظر لیمپ کی روشنی نے بستر پر کوئی وجود کر ڈالی تھی۔ چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آئی تھی۔ واچ اتارتے ڈریسنگ پر رکھی تھی، شوز زیادہ جیکٹ اتاری، صوفے پر اچھالتے، کبڈ کھولتے اپنے آرام دہ کپڑے نکالے تھے۔ روم میں کھٹ پٹ کی آواز اسے محسوس ہو رہی تھی، مگر شاید نیند کا غلبہ تھا جو وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ 20 منٹ کے بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلا تھا۔ گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کنگھی کی تھی، بازو پر کندھے والی سائڈ پر جلن کا احساس ہوا تھا۔ مرر کے سامنے دیکھا تو وہ کٹ تھا۔ شاید جب وہ گرینی کو لے کر نکلا تھا تب یہ چوٹ اسے آئی تھی، جو کافی گہرا زخم تھا۔ سائڈ ڈرا کھولتے، ٹیپ نکالی، آئنٹک لگاتے وہ بستر کی طرف بڑھا۔ سکون کی اس پر شدید طلب تھی۔ بستر پر دراز ہوتے اسے دیکھا جو اس سے اتنے فاصلے پر لیٹی تھی، اسے خود کی جانب کھینچا تھا۔ وہ دوپٹہ لیے سوئی تھی، اس کی گردن سے آرام سے دوپٹہ نکال کے سائڈ پر رکھا تھا۔ وہ قریب 1 بجے اندر داخل ہوا، اس کے پاس آیا جو صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھتے اس کا جائزہ لیا۔ وہ مغرور لڑکی آج سیدھی سی لگی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود بال ہٹاتے اس کا ڈھلکا سر سیدھا کیا تھا کہ وہ اس کی طرف کو جھک سی گئی تھی۔ آج اسے چھونے سے وہ خود بھی نہیں روک سکتی تھی، اتنی ٹینشن زدہ ماحول میں بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ حالات جو بھی جیسے بھی ہوئے پر اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ شاید یقین نہیں تھا اسے۔ اس کا سر سیدھا کرتے اپنے کندھے پر رکھا تھا۔ وہ نیند میں ہی ضرور تھی، مگر اگلے ہی لمحے نیند میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ چکی تھی۔ مراد نے اس کا ہاتھ ہونٹوں کے قریب کرتے پہلا محبت بھرا لمس چھوڑا تھا اور ساتھ ہی آنکھیں بند کی تھی۔ کراہنے کی آواز سے وہ جاگی۔ پہلا منظر خود کو اس کے کندھے سے لگا دیکھا، مگر اگلے لمحے گرینی کو تکلیف میں دیکھ وہ ابھی سب بھول کے فوری اٹھی تھی۔ مراد اس کا جھکا ہاتھ اسے جھٹکا کھانے سے اٹھا تھا۔ مریم ڈاکٹر، وہ بری طرح کراہ رہی تھی۔ گرینی، مراد پلیز ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی۔ مراد وہ روتے خوف کی کیفیت میں بول رہی تھی۔ تم پریشان نہیں ہو، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ اسے تسلی دیتے وہ باہر لپکا تھا۔ ڈاکٹر دیکھیں پلیز۔ وہ مسلسل جب وہ چیک اپ کر رہی تھی چیختی جا رہی تھی، آئی ایم سوری۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ جھوٹ بول رہی ہو نا تم؟ وہ ٹھیک ہے، اس سے زور سے چیخی تھی۔ ڈاکٹر خوفزدہ ہوئی تھی۔ نو کہہ دو، جھوٹ ہے مراد، یہ جھوٹ کہہ رہی ہو نا؟ بولو مراد، آئی سیڈ جھوٹ بول رہی ہے نا؟ وہ ہسیانی کیفیت میں چیختے اس کے قدموں میں گر گئی تھی۔ مریم پلیز سنبھالو۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے ساتھ جھکا تھا۔ مریم یہ طے تھا، صبر کرو۔ اس کے بکھرے بال دیکھ کرتے اس کا دوپٹہ صحیح کیا تھا۔ مراد، میں تم سے بدتمیزی نہیں کروں گی، میں سب بھول جاؤں گی کہ تم گرینی سے کہو وہ اٹھ جائے، میں مر جاؤں گی۔ مراد پلیز ان سے کہو مجھ پر رحم کریں۔ وہ روتے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ مریم وہ تکلیف میں ہوا۔ اس کی بکھری حالت دیکھ اسے سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا۔ دور رہو، ایک کام تم سے کہا وہ بھی نہیں تم سے ہوا، دور رہو مجھ سے، میں خود ان سے کہوں گی۔ وہ اٹھی۔ وہ جانتی ہے مریم اکیلی ہے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھی۔ گرینی، آئی ایم سوری، ہمیشہ میری جلد بازیاں سب کچھ ختم کر دیتی ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ گرینی، آپ کو میری قسم ہے، اٹھ جائیں پلیز۔ گرینی پلیز، خدا کا واسطہ ہے، آپ نے کہا تھا نا میں مراد سے بدتمیزی بھی نہیں کروں گی، اسے دل سے اپنا شوہر مانوں گی، پر آپ اٹھ جائیں، خدا را اٹھ جائیں۔ وہ روتے بول رہی تھی۔ مراد نے پیچھے اسے سنبھالتے دور کیا۔ چھوڑو مجھے، لیو می مراد۔ وہ بری طرح روتے خود کو چھڑوا رہی تھی۔ مریم پلیز۔ وہ اسے سنبھالتے ہلکان ہو رہا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ ان سے کہو مراد۔ اس کی جیکٹ کو جھنجھوڑتے وہ روتے اسے زمینی سی لگی تھی۔ مراد نے زبردستی اسے خود میں سمیٹا تھا۔ چھوڑو مجھے، لیو می۔ مریم، ہر بندے نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، آج نہیں تو کل۔ تم تو بہادر ہو نا؟ نہیں ہوں میں بہادر، میرے ساتھ ہی کیوں؟ اس کے سینے سے لپٹیں وہ بری طرح ٹوٹتے بکھر رہی تھی۔ فون کے مسلسل چیخنے سے آنکھ کھلی تھی۔ ریسیو کرتے وہ نیند سے ٹھٹھرا جاتا تھا۔ او سیڈ، میں آتا ہوں۔
ایک نظر اسے دیکھا جو اس سے چمکی تھی، اسے خود سے دور کیا تھا، اس کا کمفرٹر درست کرتے وہ اٹھا تھا، تین سو سے چادریں ہٹا کے باہر کی طرف والی جگہ پر لاشعوری طور پر ڈالی، اپنے چہرے اور گردن کو چھوا جہاں اس کے لامس اسے محسوس ہوئے تھے کہ کیا وہ رات میں نہیں آیا تھا۔ لامس کو خواہ شدید غصہ آیا تھا، شاید نیند سے بیدار ہو کر وہ اسے دیکھنے کی خواہش نہیں تھی، مگر وہ نہیں تھا جس پر موڈ بری طرح سے بگڑا تھا۔ بال سمیٹتے وہ اٹھی، بےدلی سے فریش ہوتے مرر کے آگے کھڑی تھی، اپنے گلے میں موجود اس کا پینڈنٹ یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس سے لپٹا ہو۔ وہ دوپٹہ سنبھالتے وہ نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ لامس جی مما، وجدان نہیں آیا رات میں؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی جو خود بے خبر تھی۔ نہیں مما، شاید نہیں آئے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی؟ نیند میں اسے یوں ہی محسوس تو نہیں ہوا تھا کہ وہ آیا ہے، اس کی محبت و خارگی خود پر محسوس ہوا تھا، مگر جاگتے وہ اسے نظر نہیں آیا۔ شاید سے کیا مراد ہے لڑکی؟ شوہر کا کوئی پتہ بھی رکھا کرو، ویسے بہت ہی لاپرواہ ہے تمہاری بہو۔ میں نوٹ کر رہی ہوں صدف۔ وجدان جی پھپھو ہر لفظ چباتے کہہ رہی تھی، وہ جو پہلے ہی رونے والی تھی، ان کی باتیں سن کر مزید غصہ آ رہا تھا۔ نہیں، اس میں لاپرواہ کی بات نہیں، وجدان کی جواب تھی ایسی ہی بازی۔ انہوں نے اس کے آنسو ضبط کرنے کے چکر میں اس کا چہرہ دیکھا اور اس سے مشکل سے نکالا۔ فون ہے نا، اس کا استعمال بھی ہے؟ اس نے پوچھا کر کے۔ شوہر کہاں ہے؟ اسے تو خود سے ہی فرصت نہیں ملتی ہے۔ میں نے غور کیا ہے، پتہ نہیں کہاں کھوئی رہتی ہے، یہ اپنی اور جلیل حلیے میں کہیں سے لگتی ہے یہ نئی گھریلو دلہن ہے۔ اس کے سادے سے حلیے کو بھی دیکھتی سوچتی، خیال نہیں رہا ہوگا ابھی بچی ہے، ان نزاکتوں کا نہیں سمجھتی۔ وہ صدف اس کا ساتھ دیتے بول رہی تھی، بس رہنے ہی دو، پردے ڈالنے کو شادی شدہ ہے اب ہماری تو اس عمر میں دو بچے بھی تھے۔ وہ مزید آگ بگولا ہوتے اس کو سنا رہی تھی۔ ان کی بات پر لامس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ مما میں روم میں ہوں۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے غائب ہونا ہی بہتر جانا تھا۔ ناشتہ نہیں کرنا تم نے؟ اسے خالی پیٹ دوبارہ روم میں جاتے دیکھا۔ نہیں، بھوک نہیں ابھی۔ وہ بس چلی جانا چاہتی تھی وہاں سے۔ اچھا۔ روم میں آتے ہی دھاڑ سے دروازہ بند کیا اور فون ڈھونڈا تھا۔ اس پر شدید غصہ اور جھنجھلاہٹ آئی۔ وہ ایک کال کر کے نہیں بتا سکتا تھا وہ کہاں ہے۔ نمبر نکال کے ڈائل کیا۔ The number you have dialed is currently switched off۔ بیڈ پر فون غصے میں پھینکا تھا۔ بندہ فون نہیں چارج کر سکتا تو رکھا کیوں ہے اپنے پاس؟ یہاں میں سب کے سوالات کے جوابات کہاں سے دوں؟ پتہ نہیں اب یہ پھپھو محترمہ نے کب جانا ہے۔ خود ہی تب چڑھ رہی تھی اسے جو صبح اسے کیا کچھ سن چکی تھی۔ ان سے اس عمر میں دو بچے بھی تھے۔ بندہ پوچھے اپنے بچے کہاں سے لے آؤں؟ توبہ، میں بھی کیا سوچ رہی ہوں۔ خود ہی سوچے جھرجھری ہوئی تھی۔ آخری رسومات مراد کے گھر سے ادا کی تھی اور اس کے کوئی خاص رشتہ دار نہیں تھا، نہ وہ اس پوزیشن میں تھی کہ مراد اس سے پوچھتا۔ وہ رات سے اسی پوزیشن میں تھی۔ اب تو آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ مما، میں اس سے نکاح کر چکا ہوں۔ تو اس سے خود کرتے وہ غصے میں بولی، عائشہ موم وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے پلیز۔ مراد نے دھیمے سے کہا۔ مراد اتنی بھی جلدی کیا تھی تمہیں؟ اب وہ ذرا آہستہ مگر صدمے سے بولی، وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کا کوئی بات نہیں تھی۔ آنٹی اس کی گرینی کی آخری خواہش تھی، اس لیے اسٹیپ لینا پڑا ہمیں۔ وجدان نے اس کا ساتھ دیتے کہا۔ تو اس کے والدین کی بھی کچھ خواہشات تھیں، وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ اچھا، اب جو بھی ہوا وہ بہو ہے اس گھر کی، ابھی بہت غم زدہ ہے تو چھوڑیں ان باتوں کو اور اس کے فراخ دلی سے اپنائیں۔ مراد کے والد شاید معاملے سے سمجھوتہ کر چکے تھے۔ وجدان وہیں سے ان سے مل کر چلا گیا تھا۔ وہ گمشدگی کی دیکھی جب وہ اندر آیا تھا۔ کچھ کھا لو۔ اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھی تھی۔ نفی نے گردن ہلائی تھی، پلیز تھوڑا سا۔ مراد نے نوالا اس کے بھیگے ہونٹوں سے آگے کیا تھا جسے اس نے ہاتھ سے پیچھے کیا تھا۔ میں تم پر بھی مسلط ہو گئی مراد، اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ مراد کا دل ایک دم دودھ سے ابلا۔ اس کے رونے سے سوچ کرتی آنکھیں بھیگی پلکیں۔ مراد کا دل چاہا تھا اسے خود میں سمیٹ لے۔ وہ جس اذیت سے گزر رہی تھی وہ سمجھ رہا تھا۔ گرینی کو دکھ دینا چاہو گی تم؟ اس کے ہاتھ پکڑے رحمانیت سے سمجھاتے کہا۔ نہیں، آنسوؤں کے بیچ نفی کی، پھر ایسی باتیں کیوں سوچ رہی ہو؟ خلا
حالات جو بھی تھے پر تم سے نکاح دل سے کیا ہے مریم، اسے سینے سے لگایا تھا، اس کی کمر سہلائی، وہ سہارا چاہتی تھی اور جسے پاتے وہ بچھڑتی چلی گئی تھی۔ کم اس کی اسے بہلا پھلا کر دو چار موالد کھلائے تھے۔ مراد میں ہمیشہ جلد باز رہی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ کیا مطلب میرے سبب ہوا یہ سب مراد؟ وہ ہذیانی انداز میں بول رہی تھی۔ کسی نے جان بوجھ کر کیا تھا یہ مریم؟ وہ حیران ہوا۔ معراج گلفکار، وہی جس نے تمہیں فراق کرنے کی کوشش کی تھی؟ اس نام سے تو وہ واقف تھا۔ مجھے وہی اس کے پیچھے لگ رہا ہے۔ میری غلطی میں کیسے میں سدا کی بے وقوف ہوں، جو منہ میں آتا ہے، جو میرا دل چاہتا ہے وہ کر گزرتی ہوں، انجام کی پرواہ کیے بغیر۔ گرینی صحیح کہتی تھی، میں اس معاشرے میں مردوں کا مقابلہ کرنے چلی تھی جو کہ ناممکن ہے۔ کچھ حدبندیاں ہیں جنہیں میں نے تجاوز کرنے کی کوشش کی۔ ایک کمزور عورت اس معاشرے میں کچھ بھی نہیں ہے مراد، اس سب نے انہیں کھو دیا، اپنا سب سے قیمتی سرمایہ کھو دیا۔ وہ روتے بول رہی تھی، پلیز مریم خاموش ہو جاؤ، جو ہوا سو ہوا، اگر تو یہ اس شخص نے کیا ہے تو آئی پرامس چھوڑوں گا نہیں اسے۔ وہ خود کنفیس کرے گا اپنا جرم، اور اگر نہ بھی کیا تو بھی نہیں چھوڑوں گا اسے۔ سو جاؤ کچھ ٹائم، میں صوفے پر سو جاتا ہوں اگر تم انکمفرٹیبل ہو۔ اس کی نظروں میں دیکھتے کہا، اس کا ہاتھ پکڑا تھا اس نے۔ احسان نہیں کرو، میں سو جاؤں گی صوفے پر، بے قاصدگی ہنسنے میں کہا۔ مراد کا دل چاہا تھا اسے چیخ چیخ کر کہے، یہ احسان نہیں ہے پاگل لڑکی، تم سے محبت ہے جو تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ مگر کیا وہ اسے سمجھتی؟ وہ تو ابھی بھی اپنی انا میں تھی، وہ کل والے کپڑوں میں ہی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈالی جو بیڈ پر اوندھے میں لیٹ نیند میں بے خبر سا تھا۔ بغیر چاک کیے وہ روم سے ملائکہ واش روم میں گئی، فریش ہوتے وہ باہر بڑھی۔ جو بھی تھا اسے کچھ تو کرنا تھا، یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا تھا۔ اچانک بیگ کھولا، یہ مورچہ تھا یا کیا؟ یہ اس کے سارے ڈاکیومنٹس اس کے ہینڈ بیگ میں تھے، ورنہ وہ بھی سب اس آگ میں خاک ہو جاتے۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ اپنی انا، اپنا گھر، سب یاد آیا تھا۔ اس کے روم کو دیکھا تھا، کافی بڑا تھا اور شاید ضرورت کی ہر چیز اس کے کمرے میں تھی۔ باہر نکلتے پورے گھر پر تائرانہ نگاہ ڈالی تھی۔ اتنی صبح کچن میں آتی آوازوں سے وہ اٹھ پڑی۔ آنٹی میں بنا دوں چائے آپ کو؟ وہ اپنا غم دباتے ہوئے دل سے بولی۔ گرینی کی یاد آئی تھی، ان کے لیے جو اکثر اس وقت بناتی تھی وہ، میرے بیٹے کو پھنسانے میں آخر تم کامیاب ہو ہی گئی ہو، اپنی زبان قابو میں نہیں رکھ سکی۔ جانے کیوں اسے دیکھ غصہ سا آیا تھا۔ رشتہ بھی وہ لے کر گئی تھی مگر انہیں اب وہ مغرور سی لگتی تھی۔ یہ بھی تھا انہیں مراد کا نکاح کرنا بالکل نہیں بھایا تھا۔ جی وہ بے حد شرمندہ ہوئی۔ خیر چھوڑو، مراد نہیں اٹھا ابھی، وہ اس کا شرمندہ چہرہ دیکھ کے مروت سے بات بدل گئی تھی۔ نہیں وہ نہیں اٹھے ابھی، جواب دیتے وہ نظر نہیں ملا رہی تھی اور بلا ارادہ کچن کا جائزہ لے رہی تھی۔ کافی بڑا اور جدید طرز کا بنا باورچی خانہ تھا۔ اس ٹائم اس کو خود کو بھی شدید کافی کی طلب تھی، مگر یہ اس کا گھر نہیں تھا۔ جب جی میں آئے وہ کرے، اور یہ سوچ اسے مزید رونا بھی آ رہی تھی۔ خیر وہ کچن سے جا چکی تھی۔ مریم نے فریج سے چائے بنانے کے لیے دودھ نکالا تھا۔ یہ چائے وہ لاؤنج میں تھی جب وہ چائے لے کر بڑھی۔ اس کے ہاتھ سے چائے لی۔ بیٹھ جاؤ، اسے کھڑے دیکھ رستانیت سے کہا۔ چند ایک باتیں کر کے اس سے وہ اتنی بری بھی نہیں تھی جتنی وہ لگ رہی تھی۔ اس کا احساس انہیں چند باتوں میں ہو گیا تھا۔ افسوس ہوا مجھے تمہاری گرینی کا جان کر، افسردگی کا اظہار کرتے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ضبط کے بندھن کھینچے ہو رہی تھی وہ۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی، فون بھی دیکھا، کوئی ایک کال نہیں تھی۔ میری کوئی فکر نہیں ہے، اس بندے کو شدید جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ نمس بیٹا کھانا تو کھا لو۔ جی مما، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بھوکے رہنے کی؟ سر جھٹکتے صوفے سے اٹھے وہ ڈائننگ کی طرف بڑھی۔ سب کھانا کھا رہے تھے۔ آنسو پلیٹ پر کے ضبط کر رہی تھی، سبق نوٹ کر رہی تھی۔ وہ بجھی سی ہے، اس کا چہرہ بے رونق سا لگا۔ اس لمحے انہیں وجدان پر غصہ بھی آیا اور اس کی بے چینی اس کے لیے دیکھ کر وہ خوش بھی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی یہ رشتہ اور اپنا یہ رخصتی کا فیصلہ درست لگا۔ وجدان احمد شاہ کے نام لینے کی دیر تھی۔ وہ سڑک سے لاؤنج کے دروازے کی طرف پلٹی۔ وجدان نہیں آیا، صرف ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے استغفار کر رہے تھے۔ مایوس نظریں واپس پلٹی، کال نہیں کی، کہاں ہے وہ؟ لمس تب کی نظریں اور باتوں میں شدید بیزار ہو رہی تھی۔ بے دلی سے کھانا کھاتے
وہ گارڈن میں آ گئی تھی۔ لنچ چلیں، کہیں باہر چلیں، مجھے اپنا شہر ہی دکھا دو، اسی بہانے اسلام آباد بھی دیکھ لوں گی۔ میرے پھپھو کی بیٹی ان کے پیچھے آ گئی تھی۔ ہر بندے پر غصہ چڑھ رہا تھا، اس پر بھی بلا وجہ آ رہا تھا۔ میرا ساتھ دیکھنے جانا جس نے خود نہیں دیکھا، اور ویسے بھی مجھے نہیں جانا کہیں بھی، آپ چلی جائیں۔ تم موڈی نہیں ہو گئی؟ اس کے ہم قدم ہوتے کہاں؟ آپ نے گھر کب جانا ہے آپی؟ لسیم صاحب سے پوچھا۔ کیا مطلب تم نکالنا چاہ رہی ہو؟ وہ ماتھے پر بن لائی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا آپی۔ ایک دم سے احساس ہوا کچھ غلط بول رہی ہوں، مطلب جو سمجھ آ رہے ہیں تم بیزار ہوئی ہو۔ نہیں آپی، ایسی بات نہیں ہے۔ چلو وجدان آئے گا پھر اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ پر چلیں گے۔ یہ ہی جانا جائے ہینگ آؤٹ پر۔ تمہیں جو بھی ضرورت کا سامان چاہیے مجھے بتا دو، میں لا دوں گا۔ نو تھینکس، آئی کین مینیج، اپنا بستر سمیٹ کے کہا۔ اس سب کا مطلب؟ وہ بال بناتے شیشے سے اسے دیکھ کے تعجب میں تھا۔ مطلب صاف ہے، مجھے احسان نہیں چاہیے تمہارا۔ اعتماد اور بے خوفی سے جواب دیا۔ اس وقت میرے کمرے میں میری نگاہ میں ہو، میری ذمہ داری ہے تم مس مریم مراد جہانگیر۔ ہر لفظ کے بعد الیکسا خصوصی اپنا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑتے کہا۔ میں صرف مصلحت ہوئی ہوں، تمہیں پھنسانے کا ٹیگ لگ چکا ہے مجھ پر۔ تم چاہو تو ڈیورس دے سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اتنی بچی نہیں تھی وہ، اس کی ماں کی بات کا مطلب نہیں سمجھتی۔ وہ اسے ناپسند کر رہی تھی تو وہ کیسے اس گھر میں رہ سکتی تھی جہاں ناپسندیدگی ہو؟ اگلے لمحے وہ اس کے سر پر تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ڈیورس چاہیے تمہیں؟ اس کے بازو کمر بم ہوئی تھی۔ تمہارے لیے نکاح کیا ہے، مذاق سمجھتی ہو تم؟ خدیجہ کو اس کے کان میں پھرایا تھا۔ اس لڑکی پر شدید غصہ آیا تھا۔ مراد کو مریم کی تکلیف سے جان نکل رہی تھی۔ مراد ہاتھ ہے میرا، کیوں ہٹویں؟ تکلیف کی شدت میں آنسو آئے تھے۔ ایک تو وہ دکھ سے گزر رہی تھی، اوپر سے اس کا نارمل رویہ یکدم بدلتے دیکھ مزید آنسو آ رہے تھے۔ تو سوچ بھی کیسے لی تم نے یہ بکواس؟ وہ صدمے میں تھا۔ کل نکاح ہوا ہے، آج سے ڈیورس کی بھی بات سوچی؟ زبردستی کے رشتے پائیدار نہیں ہوتے مراد جہانگیر۔ وہ زبان چلانے سے کہاں باز آنے والی تھی۔ ڈیم فیڈ اپ، تم ایک نمبر کی بددماغ لڑکی ہو، سمجھی تم؟ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، اس گھر سے قدم باہر نکالنا تو دور کی اسے دور جھٹکتے انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ 2 نمبر پولیس والے، تم روک نہیں ڈال سکتے مجھ پر۔ اپنی ٹور میں واپس آتے وہ غصے میں چلائی تھی۔ میں تمہارے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہوں بغیر بیوی سے۔ اپنا چھوٹا سا بیوقوف دماغ چلانا بند کرو کہ تم مجھ سے چھٹکارا حاصل کر لو گی، کیونکہ یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ اب اور جلد تمہیں مجھے چھوڑنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا غصے سے تمتماتا سرخ ہوتا چہرہ تھپ تھپایا تھا۔ نو آئی ایم گیٹنگ لیٹ، ون مور تھنگ مسز مراد۔ وہ دروازے سے پلٹتے قریب آیا۔ آئی وانٹ ویٹ۔ میں رات میں جب پولیس اسٹیشن سے واپس آؤں تو اچھی بیویوں کی طرح میرے انتظار میں ملو مجھے۔ آنکھ مارتے وہ نکلتا چلا گیا۔ میری ڈیوٹی کرتی ہے تمہارا انتظار۔ پیچھے وہ اس کی باتوں کے مطلب سوچتے چیختا ہوتی رہی۔ تھینک یو، دس واز بیوٹیفل گفٹ، وہ خوش ادب سے کہا۔ نو طاہا پلیز۔ آپ چہرے کو شرماتے ہاتھوں میں چہرہ چھپایا۔ یس صاحب جان، نو وٹ مائی ٹرن۔ نو وٹس مائی ٹرن۔ بولتے ہی اس کے چہرے کو ڈھانپے ہوئے ہاتھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ 11 بجے کے قریب اس کی گاڑی کا ہارن محسوس ہوا۔ دل کی دھڑکنیں معمول سے تیز ہوئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ لاؤنج میں آتا وہ وہاں سے تھوڑی سے پہلے غصے سے اٹھ گئی تھی۔ وہ سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹائم لگ گیا، تمہارا پہلا کنسا وار تھا، موم بزی تھا۔ وہ وہیں لاؤنج میں ماتھا مسلتے بیٹھ گیا۔ ماں کی فکر تو چھوڑ ہی دو، ایک بیوی بھی ہے تمہاری، اس کا احساس ہے۔ نئی نئی شادی ہوئی ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے تمہارے کام ہی ختم نہیں ہوتے۔ وہ لمس کے حصے کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ یہ اس نے کہا، انچاہی خوشی ہوئی تھی، کاش اس نے کہا ہو۔ وہ کہاں منہ سے کچھ بولتی ہے، اپسیٹ دکھا تھا تمہارے لیے اسے وہ کہہ دے تو میں ساری روٹین بدل دوں گا، اور ویسے میں مصروف رہا، ٹریجڈی ہو گئی تھی۔ ایک وہ مریم کا پتہ ہے نا؟ مریم زیر لب دہرایا۔ شدید غصے کی لہر وجود میں دوڑی۔ باقی کی بات سنے بغیر وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ ہلکا گلابی آنچل نظر آیا تھا۔ ڈنر لگاؤں تمہارے لیے؟ صدف کی بات سے دھیان بھٹکا۔
روم میں داخل ہوا تو اسے کمفرٹر سر سے منہ تک پانی دکھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سے یقین دہانی ہوئی وہ روم میں نہیں ہے۔ تھوڑا سا چہرہ باہر نکال کے دیکھا۔ اس کے آنے سے پہلے فوری دوبارہ چہرہ چھپایا۔ لوگ میرا انتظار کرتے ہیں، مجھے مس کرتے ہیں، میں آتا ہوں تو سونے کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ بال بناتے اسے سنایا، اس کے ہلتے وجود کو چوٹ کی۔ اس کی بات سے کمفرٹر کو مٹھی میں زور سے جکڑا اور آنسو کیے۔ وہ نہیں ہلی۔ کچھ ٹائم بعد وجدان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر شرٹ اتار کے اپنا زخم دیکھا۔ شاید پانی لگنے سے جلن کا احساس ہوا تھا۔ کافی ٹائم جب کوئی آواز محسوس نہیں ہوئی تو کمفرٹر ہٹاتے اسے دیکھا۔ اگلے لمحے تکلیف دہ تھا۔ وہ ڈریسنگ کے آگے زخم کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کی طرف کندھا تھا، وہ بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ سب کچھ ذہن سے بھلاتے وہ بستر سے ننگے پاؤں نکل کے اس کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا ہے یہ؟ وہ اس طرف پڑ ڈا۔ تم تو سو رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ اس کی بات سنے بغیر اس سے اونچا ہوتے اس کے کندھے سے نیچے بازو پر زخم دیکھا۔ کٹ گہرا تھا۔ یہ چوٹ کیسے آئی؟ وہ فکر مند سی ہوئی۔ یہ بس معمولی سا کٹ ہے، وہ شرٹ پہنتے بول رہا تھا۔ یہ معمولی سا ہے؟ وجدان نے اس کی بات پر حیران ہوتے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھی۔ اس کی سرخ ڈوروں والی گرے آنکھیں اس وقت اس کے کھلے سے مٹاتے پھر سے قریب ہوا۔ کوئی ایک بھی مطلب نہیں دیا تم نے مجھے؟ ہاں، پر اب ارادہ ہے میرا۔ اس کی معنی خیز باتیں بری طرح سلگا رہی تھی۔ وہ کیوں پرسکون ہوتا ہے؟ یہ چیز مزید آگ لگا رہی تھی۔ سیدھے اس مریم کے پاس وہ چیختی جا رہی تھی۔ دور ہوتے اس کی ڈریسنگ پر پڑی قیمتی واچ پھینکی، اس کے پرفیومز بھی پھینک دیے۔ وجدان کو اس کے ہرش رویے میں اس بات نے انتہا سے زیادہ بے شرم ہی آنچا۔ اب تو ہونٹ بری طرح رگڑے جیسے کہ کیا بے شرمی کی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے پوچھا۔ نکلو میرے روم سے۔ روتے اسے دور دھکا دیا۔ کیا؟ وہ حیرت میں تھا۔ مجھے ہرٹ کر لو پلیز۔ خود کو نہیں کرو۔ اسے پھر سے روتے دیکھ عجیب و غریب رویہ دیکھ وہ اب اصل میں پریشان ہوا تھا۔ وجدان ایک منٹ سے پہلے چیخ کے کہا، اچھا ابھی اس پہر کہاں جاؤں میں؟ معصومیت کی انتہا تھی۔ اپنے اسٹڈی روم میں مجھے نہیں پتا، جہاں مرضی جائیں۔ وہ مزید بگڑ رہی تھی۔ اچھا جا رہا ہوں، رونا بند کرو، جاؤ۔ وہ پھر سے چیخی۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ کمرے میں موجود اسٹڈی روم کے اندر چلا گیا۔ بے دردی سے بیٹھ کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کہا، ننو دور رہے مجھ سے۔ اس کو قریب بڑھتا دیکھ پھر سے آنکھوں سے باہر ہو رہی تھی۔ اچھا ایک بات سن لو، پھر چاہے پاس نہ آنے دینا۔ پتہ ہے برا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو دوسروں کا برا چاہیں۔ میں نے کسی کا برا نہیں چاہا۔ پھر میری بیوی کے ساتھ کیسے کچھ غلط ہوتا؟ یہ معجزہ تھا میرے لیے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ میں اس دن 1000 دفعہ مرا تھا تمہیں اس حال میں دیکھ کر۔ صرف جان ہی بچی تھی جو نہیں نکلی۔ آئی پرامس کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے بکھرے بال سنوارتے انگلیاں چلائیں۔ وہ اس کا ساتھ پاتے پرسکون ہو رہی تھی۔ وہی تو چاہیے تھا بس۔ اس کی ساری امیجنیشن چاہیے تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا اب خود کو سزا دینا بند کرو۔ اس کے بالوں کو چوما۔ کچھ لمحوں بعد وہ سارا غبار نکل چکی تھی۔ اب نئی ٹینشن دماغ میں آ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے بالوں سے نکالا۔ کیا؟ اس عمل سے اس کو دیکھا مریم کے پاس۔ وجدان حیران ہوا۔ اس کی سوئی اتنا سخت ہونے کے باوجود پھر وہیں ادب اس کا نکاح کرایا مریم سے۔ اسے سب بتایا۔ لانس برا ہوا اس کے ساتھ۔ آپ نے بھائی ہونے کا فرض نبھایا۔ بھائی؟ اتنی سنیدہ سچویشن میں بھی اسے اس کا بھائی بنانا؟ وجدان نے اپنے قہقہہ کا گلا گھونٹا۔ اچھا آج کیا کرا تھا؟ رونے کے علاوہ کمفرٹر درست کرتے، سائڈ لیمپ آن کرتے، اس کا سر اپنے بازو پر رکھتے ناک سے پوچھا۔ یہ سراسر اس کا دھیان بھٹکانا تھا۔ پتہ ہے آج کیا ہوا؟ وہ فوری متوجہ ہوئی۔ مجھے کیسے پتہ ہوگا؟ اس کا سرخ ہویا چہرہ دیکھتے وہ دوبارہ جھکا۔ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ بتا رہی تھی نا۔ بات کاٹنے پر اسے گرا۔ آپ کی وجہ سے پھپھو نے مجھے ڈانٹا تھا۔ میری وجہ سے کیوں؟ رات 2:30 بجے کے قریب وہ گھر داخل ہوا تھا۔ روم میں پہلا منظر یہ تھا کہ وہ خود سر لڑکی ساری لائٹس آن تھے، آڑی تلچھی سوفے پر تھی۔ اسے اندازہ ہوا، یہ اسے ابھی یہ ادراک ہوا کہ یہ اس کی ہائٹ کے لیے ناکافی تھا۔ مراد اچ اچ کر اٹھا۔ اس کی انا پر جس نے اس کی غیر موجودگی میں بھی بیڈ پر سونے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ججری لڑکی، بڑبڑاتے اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہی بہکا دیتے شرٹ کا اوپری بٹن کھول کر وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ یونیفارم چینج کر کے وہ واپس آیا۔ قدم خود بخود اس کے سوفے کی طرف بڑھائے۔ گھٹنوں کے بل جھک وہ بیٹھا تھا۔ نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ہلکا سا منہ کھولے وہ گہری نیند میں تھی۔ یکدم جھکتے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کی لٹ پر پھونک ماری تھی۔
وہ نیند میں ہلکا سا ہلی تھی۔ مراد پیچھے ہوا، اگلے لمحے پھر وہی حرکت کی۔ اس کا بستر اٹھنا اسے جانے کی مزہ دے رہا تھا۔ فرصت سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا، شفاف گندمی چہرہ، اس کی ناک میں سوراخ تھا۔ وہ حیران ہوا، شدت سے دل چاہا کہ اس کے ناک میں نوش دل ہے۔ نہیں سب سوچتے وہ اس کی ناک پر جھک کے اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ وہ پھر سے کسیوں آئی۔ وہ جاگتے حقیقتاً مغرور تھی، سوتے ہوئے اتنی معصوم لگ رہی تھی۔ صبح مزہ آئے گا بیوی چہرے پر شرارتی مسکراہٹ لاتے اسے بازوؤں میں بھر کے وہ بیڈ پر لایا۔ گردن پر کچھ میں ہوں اور تم، نو ون، اور مجھے ہمارے درمیان اب ڈسٹربنس بالکل نہیں پسند۔ شدت جذبات سے بولتے اس کی شہرک کو چومتے اس کی سانسیں حلق میں اٹکائیں۔ ڈیڈ بلا رہے ہیں آپ کو۔ مزید اس کو پٹری سے اترتا دیکھ باز رکھا۔ ایک نظر اس کو دیکھا جو سانس روکے تھی۔ ہاں ڈیڈ کی بیٹی کو موقع مل گیا، اس سے پرے ہٹتے غصے سے کہا۔ اس کا ٹوکنا بھی برا لگا۔ لمس نے خوفزدہ ہوتے فوری کمفرٹر خود پر لپیٹا تھا۔ یہ تمہاری ساری حرکتیں مجھے ذہن نشین ہیں، حساب کتاب کے لیے تیار رہو، اسے وارن کرتے وہ فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی طرف بڑھا۔ اس کی بات پر کمفرٹر کو مٹھی میں بھینچا تھا جب روم میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ جلدی سے چہرہ باہر نکالا اور بستر سے نکلتے وہ روم سے ہی فرار ہوئی۔ ارادہ فی الحال اب اپنے کمرے میں جانے کا تھا۔ بند کرو یہ منحوس، اپنے کان کے قریب الارم کی آواز سے وہ نیند میں ہاتھ مار رہی تھی۔ مراد جو سویا تھا منہ پر پڑے تھپڑ سے ہڑبڑاتے اٹھا، جس نے الارم کے چکر میں اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ نیند سے پوری طرح بیدار ہوتے اب اسے اچھے سے جگانا تھا۔ سائڈ پر پڑی گھڑی کو اٹھاتے اسے دور الارم سیٹ کیا اور اس کے کان کے پاس رکھا۔ یہ بھی رات اس نے اسے پہلے جگانے کے لیے الارم اس نے سیٹ کیا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ دوبارہ الارم کی آواز سے وہ اب کے بھگتے اٹھی۔ مراد نے فوری آنکھیں بند کی، لیکن یہ کیا، خود کو بیڈ پر دیکھا اور جیسے ہی مڑی وہ زوردار چیخ نمودار ہوئی۔ مراد ڈر کر دور ہوا، مگر جلد ہی اس کے شبد ہونے سے پہلے سنبھالا۔ وہ یہاں کیسے؟ وہ بھی دشمن اول کی طرح جو بالکل 1 انچ کے فاصلے پر اس کے ساتھ لگا آنکھیں مونڈے تھا۔ تم 2 نمبر پولیس والے، کیا کرا میرے ساتھ؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں مراد۔ ہائے میں تو خود چاہتا ہوں نہ چھوڑو تم مجھے، دل میں خوش ہوتے کہا۔ اٹھو تم بےہودہ بے شرم پولیس والے، میں یہاں کیسے آئی؟ اس کو نیند میں اچھا خاصا جھنجھوڑا تھا۔ سونے دو یار، رات بھی بہت جگایا تم نے۔ سائڈ لیتے اپنی بات سے اس کی جان ہوا کی۔ مریم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ رات میں جگایا؟ کیا ہوا تھا رات میں؟ کیا کیا تم نے میرے ساتھ مراد؟ میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں، وہ چیختے آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ سنجیدہ ہوتے وہ آخرکار اب اٹھ بیٹھا۔ کب کیا ہوا تھا رات؟ وہ خوفزدہ سی تھی۔ اپنا دوپٹہ ڈھونڈا جو اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ نظر پڑی وہ وہیں صوفے سے پیچھے جھول رہا تھا۔ مراد نے طے کہا، ضبط کرنا اب مشکل تھا۔ دیکھو مریم، میں مانتا ہوں انسان نیند میں آدھا مردہ ہوتا ہے۔ نہیں میں نے بہت روکا تمہیں مریم، مگر تم نظریں نیچے کیے دانستہ بات ادھوری چھوڑی۔ مراد کیا ہوا؟ دل دھک دھک سے رہ گیا۔ دیکھو جو ہوا اسے ایکسپٹ کر لو۔ میں نے بھی کر لیا نا، میری بھی تو عزت۔ ابلتے قہقہے کا گلا دباتے وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے وہ اس کا حلق تک کڑوا کر گیا۔ مراد تم نے میرے ساتھ؟ وہ رو دی۔ ہاں 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 ہاں۔ اوہ مائی گاڈ مریم، اس کی روتی شکل دیکھ وہ ہنستا چلا جا رہا تھا۔ میں تمہیں گنجا کر دوں گی بے شرم۔ اس کو مذاق سمجھ میں آتے وہ رونا بھلائے اس کے اوپر ٹوٹ پڑی تھی۔ تو کیا خیال ہے تیرے ہوش مجھ سے؟ وہ اس کی گرفت میں بے بس سی تھی۔ اللہ کرے تمہارے بچے گنجے اور کالے ہوں۔ اس کے نہ چھوڑنے پر دانت پیستے بد دعا دی۔ اللہ نہ کرے وہ تم پر جائیں۔ مراد نے سیدھا ہوتے اسے سلگایا تھا۔ واٹ؟ تمہارا مطلب میں کالی ہوں؟ وہ غصے میں آگ ببولا ہوئی تھی۔ نہیں میں ایسا نہیں کہا، یہ تو تم نے کہا۔ مطلب دیکھو نا، اب تمہیں یقین ہے میرے بچے تم سے ہوں گے؟ کروٹ کے بل ہوتے اسے نظروں کے ہزار میں لیتے اپنی بے باکی سے اس کی سیٹی گم کی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اپنی خجالت پر قابو پاتے وہ بستر سے اٹھتے ابھی ایک پیر میں چپل رستی کہ وہ دوبارہ اسے کھینچ چکا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ اب کہ وہ آنکھوں میں انگارے لیے تھی۔ ہائے میں صدقے تم دور کر دو گی میری تکلیف؟ اس کی کلائی کھینچتے اپنے مزید نزدیک کیا۔ نشیلا سا لہجہ اس کے حواس ایک بار پھر سلب کر گیا۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے چہرے پر اپنا ایک ہاتھ رکھا، آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ پر اعتماد سی ہوئی تھی۔ بولو نا جان، میں سن رہا ہوں۔ وہ پوری طرح جی جان سے متوجہ ہوا۔
ہدایت کی، نیکی کی، سیدھے راستے کی، لوفر پن کم کرنے کی، کیونکہ تم نہایت ہی زیادہ تھرکی قسم کے پولیس والے ہو۔ ان سب کی اشد ضرورت ہے آپ کو مسٹر مراد جہانگیر۔ اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹایا اور اس کے ہاتھ کمر سے جھٹکے۔ وہ دانت پیسے بول رہی تھی جیسے دانتوں کے نیچے ہدایت نہیں مراد ہو۔ سچی قسم کھاؤ۔ اس کی باتوں پر ڈھیٹس ذرا مسکرایا۔ سچی آپ کی قسم۔ وہ اس کی پہنچ سے قدرے دور ہوتے بولی۔ تمہارے لیے شاپنگ کی ہے، میرے خیالوں سے فرصت ملے تو دیکھ لینا۔ اس کی بات پر مرر کے قریب بکھرے بال باندھتے تنکنے سے اسے دیکھا تھا۔ مانا کہ تم احسان نہیں لینا چاہتی مگر خدارا بدل لینا۔ کپڑے قسم سے کام والی ماں سی لگ رہی ہو۔ ویسے بھی اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں تمہارے پاس۔ نارمل لہجے میں کہتے وہ آنکھوں میں بازو رکھ گیا۔ وہ مزید شاید ابھی سونا چاہتا تھا۔ مریم کے ہاتھ رکے۔ اپنی بے بسی پر بری طرح رونا آیا۔ اس کی بات اس کے دل میں بری طرح سے چبھی تھی۔ وانیا اور طاہا ان کے گھر تھے۔ لمس اس سے گلے مل کر خوب روئی تھی۔ واٹ از دس لمس بیبی؟ وہ اب پریشان سی ہو گئی تھی۔ میں آپ کو یاد نہیں آئی؟ آپ ناراض تھی مجھ سے؟ میں کیوں ہوں گی ناراض؟ اپنی بہن سے نہیں ہو سکی ناراض، بس تھوڑا سا غصہ آیا تھا۔ اب تمہیں دیکھ کر اتر گیا۔ وہ بھی ہنستے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے کہا۔ اس کا نیچرل ری ایکشن تھا۔ جانتی تھی اس وقت وہ غصے میں ہے۔ وہ بالکل اس سے بہنوں کی طرح ٹچی تھی۔ وانیا جانتی تھی وہ کچھ زیادہ حساس بھی تھی۔ آئی مس یو نا، سو سو کرتے کہا۔ می ٹو، اسے ساتھ لگایا تھا۔ کوئی مس نہیں کیا اس نے۔ ڈرامے، مجھے تو سیدھے منہ بلاتی نہیں یہ پھپھو کی بیٹی۔ البتہ یہ منظر دیکھ کر ذرا جیلس ہو رہی تھی۔ کیا تھا میں نے؟ وہ تیز آواز میں بولی۔ وانیا کو حقیقت میں وہ مس کرتی رہی تھی۔ ہاں ہاں کیا تھا بھائی، میرے بیبی نے کیا تھا۔ وانیا نے اس کے غصے سے چیخنے پر فوری کہا۔ کیسے ہیں بھائی؟ وہ لمس کو دور ہٹا دے وجدان سے ملی۔ میں بالکل ٹھیک، تم کیسی ہو؟ اسے ساتھ لگاتے کہا۔ میں بھی بالکل ٹھیک، جواباً وہ مسکرائی۔ آج کافی ٹائم بعد صدف کو گھر میں سکون کا ماحول دکھائی دیا تھا۔ کب کی فلائٹ تم لوگوں کی؟ طاہا سے ملنے کے بعد وہ وہیں بیٹھ گیا تھا اور ہلکی پھلکی گفتگو میں مصروف تھا۔ شام 7 بجے کی، مسکراتے اسے جواب دیا۔ وجدان کی اس دوران اس پر نظر تھی۔ آج شام میں اس نے آفس جانا تھا مگر وہ تھی کہ صبح سے اسے سرچ کر رہی تھی۔ لمس نے اس کی خشنگی نگاہیں خود پر محسوس کی مگر دیکھا نہیں۔ صبح کے بعد وہ روم میں نہیں گئی تھی۔ اپنے کپڑے چینج بھی اپنے روم میں کیے۔ وہ آج عرصے بعد کچھ سکون بھی محسوس کر رہی تھی۔ کھانا لگا دوں؟ میڈ کی آواز سے۔ میں ذرا دیکھتی ہوں، صدف نے باتوں کے دوران کہا۔ مما میں آتی ہوں آپ کے ساتھ۔ لمس نے فرار ہونا بہتر جانا۔ وانیا پھپھو کو جانے کن سوالوں کے جوابات دے رہی تھی اور وجدان اور طاہا باتوں میں مصروف تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ پھر سے باتوں میں مصروف تھے۔ یونیورسٹی نہیں جانا تم نے؟ وانیا نے چائے کا سپ لیتے اس سے باتوں میں پوچھا۔ وجدان نے ایک نظر اس کے پھر سے بگڑتے چار تاثرات دیکھے۔ نہیں جانا مجھے۔ کیوں؟ لمس، ڈگری نہیں کمپلیٹ کرنی؟ وانیا نے ذرا غصے سے کہا۔ نہیں کرنی، گھر ہی رہنا ہے۔ تم نے کیا فضول خیال نکالو اور یونیورسٹی دوبارہ جوائن کرو۔ نہیں جاؤں گی میں۔ بھائی آپ اسے کہیں لے کر نہیں گئے؟ گھر رہ کر اس کے دماغ میں ریسٹ لگ چکا ہے میرے لیے۔ کب ٹائم ہے آپ کے بھائی کے پاس؟ بس سب کی موجودگی میں اس سے اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ آج دن میں وہ گھر تھا، خود سارا دن اسے منہ نہیں لگایا تھا اور الزام اسے دے رہی تھی۔ بول کر وہ اپنے سے جھکائی تھی کیونکہ اس کا سامنا جو نہیں کرنا تھا۔ شام کے قریب وہ اور صدف وانیا کو سی آف بھی کر آئے تھے۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے وہ گھر میں واپس آیا تھا۔ اسے دیکھا کہ اچھا خاصا اگنور کر رہی تھی۔ لمس، روم میں آؤ مجھے کام ہے۔ حلق تر کرتے اسے دیکھا۔ اس کے کام وہ اچھے سے جانتی تھی اور کچھ وہ کہہ چکی تھی۔ اس کے بعد تو کسی صورت اس کا سامنا نہیں چاہ رہی تھی۔ جلدی آؤ، ایک نظر دیکھتے وہ تنبیہ کرتے اوپر چلا گیا۔ جاؤ سن کے آؤ، انسنی کر رہی ہو؟ پھوپھی کی آواز سے وہ خوف سے اپلا ہوئی تھی جو اس کی خود کی سانس سے زیادہ سخت قسم کی سانس بنی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا۔ جیسے ہی وہ اندر گئی وہ دروازہ لاک ہونے کی آواز سے پلٹی۔ اسے دروازے کے ساتھ لگے دیکھا۔ اس کے اپنی طرف بڑھتے قدم اس کی دھڑکنیں مدھم کر رہے تھے۔ کیا ہے یہ سب؟ اب کیا ہوا؟ ارد گرد دیکھتے انجان بنی۔ انجان نہیں بنو، کیا چل رہا ہے اب یہاں؟ اس کی کنپلی کو ہونٹوں سے چھوتے پوچھا۔ کل رات تو ابھی پرسکون کیا تھا، ابھی بھی مجھے دور کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے۔ دوبارہ اپنی بات پر زور دیا۔
وہ آنکھیں نیچے تھی، وہ تو بس ویسے ہی دل میں اس کا سامنا نہیں کر رہی تھی، ورنہ اس کے آج گھر میں رہنے سے وہ سکون میں تھی۔ پوچھ رہا ہوں کتنی وانیہ سوز، کیا بول رہی تھی تم؟ وہ مجھے کہیں لے کر نہیں گئے، یہ جہاں کہو گی، پیار سے پکارا۔ وہ مجھے کہیں نہیں جانا، جائیں آپ بھی دور ہوں میرے سے۔ اسے روتے دھکا دیا۔ وجدان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ اچانک عجیب و غریب رویہ اختیار کرتی تھی، چینج کرنے کے لیے آخرکار اسے کبرٹ کھولنی پڑی۔ مراد شاور لے رہا تھا، اس کے باہر نکلنے سے پہلے وہ چینج کر کے روم سے باہر جانا چاہتی تھی۔ وائٹ یہ کیا ہے؟ واٹ یہ کیا ہے؟ سارے 2 گز کے دوپٹوں والے گہرے نیلے پیلے رنگ کے کپڑے تھے، جو رنگ اس نے زندگی میں نہیں پہنے تھے۔ ابھی وہ دیکھ رہی تھی جب وہ باہر نکلا، مریم اس کے لائے ہوئے 5-6 سوٹ بیڈ پر کھلائی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس کا پارا مزید ہائی ہوا۔ یہ کھٹے پیلے کپڑے ملے تھے تمہیں؟ ناگواری سے دیکھ کے کہا۔ ناشکری ہی رہنا، شوہر پر بھی اور اس کی اتنی پیار سے لائی ہوئی چیزوں پر بھی۔ اس کی ایک نظر دیکھتے پرفیوم اسپرے کر کے کہا، میں یہ نہیں پہن رہی، میں ڈارک کلرز نہیں پہنتی، اس سے بہتر وہ سوچتے ہیں کبرٹ کی طرف بڑھی۔ ہاں قدرے بہتر کی تمہاری شرٹ ہیں۔ ایک ہینگ ہوئی اس کی اسکن کلر کی شرٹ نکالی۔ واپس رکھو خبردار، اور تم نے میری شرٹ کو ہاتھ لگایا تو شرافت سے جو لایا ہوں وہی پہنو۔ اس تک پہنچے اس کے ہاتھ سے اپنی شرٹ چھٹکی دی۔ میں نہیں پہنوں گی، میں یہی پہنوں گی۔ کتنے آتے اس کے ہاتھ سے جھپکی۔ اچھا اب تمہاری انا کہاں گئی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی دکھتی رگ دبا چکا تھا، غصے سے شرٹ جھٹکی تھی۔ مراد نے سکون سے بیڈ پر بیٹھتے شوز پہنے۔ نکاح کیوں کیا تھا مجھ سے؟ جب ضرورتیں نہیں پوری کرنی تھیں تو کیوں گرینی کی بات مانی تھی؟ تم مجھے ٹیز کرتے ہو، پریشان نہیں ہو، ہر چیز کا پے کروں گی تمہیں۔ وہ اب روتے بول رہی تھی۔ غصہ پتہ نہیں کس چیز کا آیا، خواہ بات کیوں بڑھا رہی ہو؟ میں نے ایسا نہیں کہا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے وہ پریشان ہوا ایک دم سے اس کے رونے سے۔ خواہ نہیں بڑھا رہی، تمہیں اندازہ بھی ہے میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں؟ مراد نہیں ہے تمہیں اندازہ؟ مراد نہیں ہے میں اگر خود کو مضبوط ظاہر کر رہی ہوں، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ میں مضبوط ہوں۔ روتے اس کے ہاتھ دل طرح جھٹکے۔ 2 منٹ تک وہ اسے یوں روتا دیکھتا رہا۔ مراد نے زبردستی اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ مراد میں ایسی ہی ہوں، شروع سے ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ روتے کہا، تم نے پہلے ہی سوچ لیا ہے؟ مراد کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ مجھے نہیں پہننے وہ ڈارک کلرز۔ اصل مدعے کی طرف آئی مریم، مجھے تم اسی ڈریسنگ میں چاہیے ہو، رات میں تم یوز کر سکتی ہو میری شرٹ، مگر دن میں تم کیسی ہو؟ لڑکیوں والی ڈریسنگ میں ہی مجھے ملو، گھر میں ملو، ملازم بھی ہوں۔ از دیٹ کلیئر؟ اس کے قریب جاتے اب اس نے پیار سے کہا، مجھے ایکسپیرئنس نہیں تھا، خیر جاؤ چینج کرو، اب اتنے برے کلر بھی نہیں ہیں، یہ دیکھو یہ ریڈ والا اچھا ہے، اس کے ساتھ لگایا تھا۔ جس بری طرح سے اس نے جھٹکا، پر مراد نے اب کہ اس کی حرکت پر غصہ نہیں کیا۔ کیا چاہ رہی ہو تم؟ اس کا فضول حرکتوں کے مقاصد میں تمہیں پھر سے سمجھا رہا ہوں۔ جو فطور تم نے بھرے ہیں نا، ان ڈراموں سے مجھ سے چھٹکارا حاصل ہوگا تو ناممکن۔ باہر آؤ، شوق منانا چھوڑو، مجھے ڈنر سرو کرو۔ کیوں؟ نوکر ختم ہو گئے گھر کے؟ اس کے دروازے تک پہنچتے وہ رونا دھونا بھلائے پھر سے تیز لہجے میں بولی، نہیں نوکر نہیں ختم ہوئے، پر میرے کام تم ہی کرو گی۔ گرینی کی نصیحتیں بھول گئی تو اسے یاد دلایا، جلدی آؤ، مجھے لیٹ نہیں ہونا، آ کر کھانا لو، جلدی مطلب جلدی۔ ویسے مجھے پے کرنے کا اتنا شوق ہے تو میرے کام کرو، ثواب بھی ملے گا اور تمہیں کچھ مفت بھی نہیں لگے گا۔ اس کی بات پر پیر پٹکتے وہ باہر کچن میں آئی۔ مجھے بھنڈی نہیں پسند، آملیٹ بنا کر لاؤ۔ کھانا گرم کرتے ٹیبل پر رکھا تو اگلی فرمائش آئی، آدھی رات تمہیں آملیٹ کھانا ہے؟ چشمے میں آنکھیں چھیڑی، کیوں آملیٹ کھانے کا کوئی خاص ٹائم ہے؟ بنا کر لاؤ۔ اپنی مٹھی زور سے بند کیے اس کے نخرے دیکھ رہی تھی۔ 5-6-7 منٹ بعد وہ سرخ آنکھوں سے پلیٹ پکڑ کر لائی۔ کیا جنگ لڑ کر آئی ہو؟ نوالہ ریزے اسے ٹیبل پر سرک کے دیکھ پوچھا۔ میں نے پیاز کبھی نہیں کاٹا تھا، مراد ہمیشہ گرینی کاٹ کر دیتی تھی مجھے۔ اب تو مراد کو اس مصنوعی آنسوؤں میں حقیقی آنسوؤں کی آمیزی بھی نظر آئی تھی۔ سوری مریم۔ حیرت سے اس کے الفاظ سنے اور اسے دیکھا۔ وہ برتن میں رکھ رہا تھا۔ میرے بیٹے کو ان کاموں پر بھی لگا دیا؟ خود نہیں کر سکتی تو ملازم سے بول دیتی۔ مراد کی ماں کی آواز سے وہ ہوش میں آئی، آنٹی میں نہیں، وہ خود گیا ہے، میں جا رہی تھی رکھنے۔ وہ پھر سے شرمندہ ہوئی۔ گیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ شوہر ہے تمہارا، نوکر نہیں، پڑھی لکھی ہو تم۔ وہ اس سے اچھے خاصے لتے لے رہی تھی۔ گئے ہیں، میں خیال کروں گی، فون کھلاتے کہا، گئے تو رہے
مریم تم اپنی سانس کو شاید کبھی نہیں مطمئن کر سکے گی، یہ سوچ اس کے دماغ میں آ رہی تھی۔ اچھا موم، میں چلتا ہوں۔ وہ دونوں اس طرف متوجہ ہوئے۔ تم اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں کروا رہے ہو مراد؟ رات میں تم جانتے ہو، اللہ کرے رات کی ہی رہے، کلپتے وہ بڑبڑائی۔ جی موم، میں بھی سوچ رہا ہوں اب رات کی ڈیوٹی چینج کی جائے، مریم بھی کہہ رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے آنکھ دباتے کہا، وہ جو پانی پی رہی تھی بری طرح سے اچھی لگا۔ ریحان سے بیوی، مجھے پتا ہے تم خوش ہو، پر اتنی زیادہ خوشی کہ منہ سے فوارے ہی چھوٹ رہے ہیں، منہ سے فوارے ہی چھوڑ رہی ہو۔ اس کی کمر سے ہلاتے مزید آگ لگائی۔ وہ کراہا۔ کیا ہوا مریم؟ اس کی ماں فکر مند ہوئی۔ جان کیا ہوا؟ ٹیبل پر پڑی چھری اٹھاتے اس کی نوک اس کے پیٹ پر رکھتے وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑے تھی۔ کچھ نہیں ہوا، دیکھتا ہوں تمہیں بعد میں۔ پاگل لڑکی، چھری کی نوک آگے ہاتھ رکھتے وارن کیا۔ وہ گاڑی روکتے باہر نکلا۔ بیورو میں انٹر ہوتے وہ مخصوص آفس کی طرف بڑھا۔ وہاں موجود لوگ پل بھر کے لیے اس طرف متوجہ ہوئے جو بلو جینس پر گرے شرٹ کے بازو رف سے طریقے سے فولڈ کیے تھا۔ "یو آر لیٹ وجدان، اونلی 1 منٹ سر"۔ فلائی میں پہنی واچ ان کے سامنے تھی۔ فائن سامنے والی چیئر پر بیٹھا۔ ان کی بات سننے کے بعد وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، "میں اس کیس سے کوئٹ کر رہا ہوں"۔ "وائی"؟ ایس پی کو اس پر غصہ آیا تھا۔